الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الفجر. اس کی پہلی آیت میں لفظ فجر ہے جس کے ذریعے سے فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الفجر رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورہ کا نزول اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں لوگوں نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دیا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا یا اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان میں سے بعض قوموں کی تباہی و بربادی کا تذکرہ کہ جس کو سننے کے بعد کے لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں اور ایسی حرکت کرنے سے پرہیز کریں. والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر کا معنی رات کے آخری حصے میں جب ایک روشنی چھاتی ہے جس کے بعد وہ روشنی پھیلتی ہوئی چلی جاتی، جس کو صبح صادق بھی کہا جاتا اور ختم سحر بھی کہا جاتا ہے. سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا اور سورج کے نکلنے تک رہتا ہے. صبح کا لفظ بولا جائے گا تو سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے بعد تک بولا جاتا ہے، لیکن لفظ فجر بولا جاتا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہونے کے وقت سے شروع ہو کر طلوع آفتاب سورج کے نکلنے کے وقت تک یہ رہتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے، ایک صبح صادق ہے، ایک صبح کاذب ہے. شہروں میں یہ پتہ نہیں چلتا لیکن دیہات میں دیکھا جاتا ہے ایک روشنی آسمان پہ پورب اور پچھم کی طرف سے جاری ہوتی ہے. پورب سے پچھم ایک لمبی سی لکیر کھینچی جاتی، ایسا لگتا ہے کہ صبح ہو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے. اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، جھوٹی صبح. پھر اس کے بعد میں ایک روشنی چھاتی ہے، طاری ہوتی ہے اتر سے دکن کی طرف، اور پھر وہ روشنی آہستہ 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 بڑھتی چلی جاتی یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کے ٹائم تک وہ روشنی رہتی ہے. پھر سورج نکل گیا، اس کی دوسری روشنی ہوگی.
اس صبح کا نام ہے صبح صادق، سچی صبح۔ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو رات ختم ہو جاتی اور گویا دن کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اس وقت سحری کھانا منع ہو جاتا، اس کے بعد اگر کوئی آدمی کھائے گا اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، و اور قسم، لیال لیل کی جمع، راتیں، عشر 10، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد کچھ مفسرین نے کہا 1 سے لے کے 10 تاریخ ہے کسی بھی مہینے کی، دوسرے مفسرین نے کہا 11 سے لے کے 20 تاریخ ہے ہر مہینے کی، چونکہ رات کا تذکرہ ہے اور پھر دن کا تذکرہ ہے، اس سے مراد وہ راتیں جو راتیں روشن ہوتی ہیں۔ تو درمیانی جو راتیں ہوتی ہیں 1 سے لے کے 13-14 تک تو مکمل روشنی، پھر اس کے بعد بھی 20 تک اس کی روشنی ہی رہتی ہے۔ اس مناسبت سے کچھ لوگوں نے کہا یہ درمیانی 10 راتوں کی قسم۔ ویسے سلف کے اکثر و بیشتر لوگوں نے کہا ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 1 سے لے کر 10 راتیں ہیں، مراد 1 سے لے کے 10 دن ہیں۔ والشفع والوتر، جوڑ اور بے جوڑ کی قسم، جس کو جفت اور طاق کہا جاتا۔ شفع مخلوق جو ہے، کچھ مخلوق سے متعلق بات آئی کہ مخلوق جفت ہو یا طاق ہو، جوڑ ہو یا بے جوڑ ہو، اس مخلوق کی قسم ہے۔ کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے جوڑ اور بے جوڑ سے مراد مہینے کی راتیں ہیں۔ عربی اعتبار سے کچھ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور کچھ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو 29 بے جوڑ ہیں اور 30 جوڑ والے ہیں، یعنی جوڑ اور بے جوڑ راتوں کی قسم، یہ جوڑ اور بے جوڑ مخلوقات کی قسم۔ واللیل اذا یسری، اور قسم ہے رات کی جب وہ آئے اور جائے۔ یسرے کے معنی آنا جانا دونوں بیان کیا جاتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ آ جائے، یا قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے۔ چونکہ فجر کا تذکرہ کیا گیا، اس مناسبت سے اکثر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے۔ ظاہر سی بات ہے رات جاتی ہے تو دن اس کے بعد ہی آتا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے، مطلب لیے ذی مطلب والا، حجر مطلب عقل، کیا اس میں عقل والوں کے لیے کوئی قسم کی بات نہیں ہے؟ یعنی فجر کے وقت میں، رات کے ٹائم میں، 10 راتوں میں، جوڑ بے جوڑ مخلوقات میں، اور جب رات جانے لگے، ان چیزوں میں انسان کے لیے کوئی قسم کی چیز نہیں ہے۔ مراد قسم والی چیز ہے کہ ان باتوں پر قسم کھا کر جس چیز کو یاد دلایا گیا ہے آدمی کو اسے مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیسے؟ انسان زندہ ہوتا ہے اور مرتا ہے، یعنی سوتا اور جاگتا ہے، یہ در حقیقت ان قسموں کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کو یاد دلایا گیا۔ انسان جب سوتا ہے رات کی گھڑی میں تو گویا مر جاتا ہے، یہی وجہ کہ اب دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا اور جیتا ہوں، یہ تیرے نام سے مرتی اور جیتی ہوں۔ اسی طریقے جب انسان بیدار ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت سے دوچار کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اسی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا، حاضر ہونا ہے۔ گویا رات کے وقت میں اور دن کے وقت میں انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے
کہ مرنا جینا آپ کا ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے زندگی اسی انداز سے آپ کی گزرنی چاہیے۔ پھر جو انسان دن و رات کے معاملے میں گردش لیل و نہار پہ غور نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اپنے عقل کا ثبوت نہیں دیتا، اس کے لیے کچھ مثال آگے بیان کی گئی۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حجر کا معنی ہوتا ہے روکنا، مگر یہاں اس کا معنی عقل، کیونکہ عقل جو ہے انسان کو اللہ اس کے رسول کے نافرمانی سے روکتی ہے۔ عقل کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے نہیا، نون ہا یا تا، نہیتن، جس کی جمع نوحہ ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے منع کرنا، چونکہ عقل انسان کو غلطی سے روکتی اور غلطی سے منع کرتی، اس لیے عقل کے ایک لفظ ہے ہجر اور ایک لفظ ہے نہیا۔ فرمایا کیا اس میں عقل والوں کے لیے کوئی قسم کی چیز نہیں ہے؟ یعنی ہے۔ کس بات کی قسم کھائی گئی؟ سنیے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں یا کیا آپ نے سنا نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیفا کیسا، فعل کیا، رب کا آپ کے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ قوم عاد سے مراد ارم ذات العماد، عاد ارم، وہ قاد جو ارم کی اولاد ہے۔ ارم جو ہے ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کا پوتا ہے ارم، اس کی نسل کو عاد کہا جاتا ہے۔ اسی عاد قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے پاس اللہ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے سنا نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ وہ قوم عاد جو ارم کی اولاد ہے، ذات العماد، جو بلند عمارتوں والا ہے، ذات مطلب والا والی، عماد اونچی اونچی بلڈنگ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جو کہ نہیں پیدا کی گئی اس جیسی فی البلاد، ملکوں میں، یعنی دنیا میں قوم عاد جیسی مخلوق پیدا نہیں کی گئی۔ ایک تو لمبی تڑنگی قوم تھی، دوسری موٹی یعنی مضبوط قوم بھی، لمبے تڑنگے بھی اور مضبوط بھی۔ اس کی لمبائی کے بارے میں قرآن مقدس کے بیان کے مطابق کھجور کے تنوں کے برابر، کھجور کے درخت جتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو یہ ایسے گرے پڑے نظر آئے جیسے کھجور کے درخت گرے ہوئے، یعنی لمبے لمبے لوگ تھے۔ تو کہا قوم عاد کہ واقعہ کی خبر آپ کو نہیں ملی، آپ جانتے نہیں ہیں کہ قوم عاد کے ساتھ جو ارم اولا کی اولاد ہے اس کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا؟ جو قوم عاد اونچی اونچی عمارتیں قائم کرتے تھے فخر کے لیے، غرور و گھمنڈ کے لیے، الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جس جیسی مخلوق روئے زمین پر پیش نہیں کی گئی، بڑی مضبوط بھی تھی، قوی الہیکل اور لمبی ترنگی قوم تھی۔ ان پر عذاب کیا نازل ہوا؟ 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ بارش برستی رہی۔ کتنے؟ 7 دن اور 8 رات، 7 دن 8 رات مسلسل ہوا کے تیز جھونکے چلتے رہے۔ اس ہوا کے جھونکوں کے نتیجے میں اس قوم کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ جہاں قوم کھڑی تھی ایسا اسے ہوا نے پٹخا دیا
کہ معلوم پڑ رہا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں جو گرے پڑے ہوئے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے اہل مکہ، تم شان و شوکت کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، جسمانی ڈیل ڈول کے اعتبار سے، عظیم الجثہ اور قوی الہیکل ہونے کے اعتبار سے قوم عاد کے برابر میں نہیں ہو۔ اس قوم عاد کو اللہ کی جانب سے عذاب دینے میں دیر نہیں لگی اور زبردست انہیں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ اگر تم اہل مکہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ بھی قوم عاد جیسا برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جو سمود الذین جابوا الصخر بالواد، جو وادی میں پتھروں کو تراشا کرتے تھے، مراد پہاڑ کو کاٹ کر مکانات بناتے تھے، سنگ تراشی کا زبردست کام کرتے تھے، نقش و نگاری اس کی گھٹی میں پلائی گئی تھی، بڑے منقش اور نقش و نگار والے مکانات بناتے تھے اور تراش خراش کر کے پتھروں کو اس طرح خوشنما بنا کے پیش کرتے تھے کہ لوگ اشش کرتے تھے۔ کہا ایسی بلند قوم، بلند مضبوط قوم، جو طاقتور قوم بھی ہے، جس نے پہاڑوں کو کاٹا اور چھانٹا، اس قوم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، صیحہ، صاعقہ، اور اس انداز کے 4 الفاظ استعمال کیے گئے، رجفہ وغیرہ۔ مطلب کیا ہے؟ تیز آواز ہوئی، کڑک اور بجلی کی کیفیت پیدا ہوئی، زلزلہ کی صورت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد یہ لوگ ہلا کے اور جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے اور اس عذاب سے دوچار کر دیے گئے۔ تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، انہوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا تھا، اللہ نے معجزہ تو عطا کر دیا، اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا، پہاڑ سے پیدا کر دیا، لیکن لوگوں نے اونٹنی کی شان میں گستاخی کی، اس کے کونچے کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دیے، اس کے پانی پینے کے مسئلے کو گمبھیر بنا دیا۔ نتیجے کے طور پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو گرجدار آواز سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، اور زلزلہ کے نتیجے میں ان کے جسم پر وہ ان کے تراشے اور خراشے مکانات کے پتھر گرنے شروع ہو گئے اور اسی میں تباہ ہو گئے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ میخوں والے، کھونٹیوں والے فرعون کے ساتھ آپ کے رب نے کیا برتاؤ کیا؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون رامسیس ہیں۔ اس زمانے میں جو وہاں کا بادشاہ اور حاکم ہوا کرتا تھا اسے فرعون کے نام سے جانا جاتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جس کا نام تھا را عین میم سا یا سین، رامسیس۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ فرعون کے ساتھ آپ کے رب نے کیا برتاؤ کیا؟ ذی الاوتاد، جو میخوں والا ہے، میخوں والا سے مراد، کھونٹیوں والا سے مراد 2 ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انسان اس کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا، اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس پر ظلم بربری اس طرح کرتا کہ اسے دیوار میں کھڑا کرتا اور اس طرح اس کے پورے جسم میں بریک ٹھوک دیتا تھا، کھونٹی ٹھوک دیتا تھا۔ اس لحاظ سے کہا گیا کھونٹیوں والا فرعون۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہ فرعون نے لاؤ لشکر تیار کر رکھا تھا، اس کے لیے کھونٹیاں گاڑ کر خیمے تیار کر رکھے تھے۔ خیمہ گاڑنے کے لیے بہت ساری کھونٹیاں گاڑی جاتی ہے، پولیس کا خیمہ تیار کیا تاکہ بوقت ضرورت اسے بھیج کر مسئلے کو حل کر دیا جائے۔
تو گویا پولیس انتظامیہ کا نظم کرنے والا یہ فرعون، یا ظلم بربریت کا بازار گرم کرنے والا یہ فرعون، جن کی اپنی حکمرانی پہ اتنا بڑا ناز تھا کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اس فرعون کے ساتھ بھی برتاؤ کیا کہ اللہ نے بحر قلزم میں فرعون کو اور اس کے درباریوں کو غرقاب کر دیا اور ڈبو دیا۔ مطلب حاکم حکمراں، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا، اتنا بڑا حکمراں جو اپنے آپ کو رب کہنے پر خوش تھا، رب کہلواتا تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی پانی سے ڈبو دیا کہ وہاں سے بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام کو پار کرا دیا، اور فرعون اور فرعونیوں کو اس پانی کے اندر ڈبو دیا۔ کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ اور فرعون ذی الاوتاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی کر رکھی تھی۔ طغایت کی مطلب سرکشی کرنا۔ کون؟ قوم عاد بھی سرکشی کی ہے، قوم سمود بھی سرکشی کی ہے، اور قوم فرعون بھی سرکشی کی ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر اس نے اس سرزمین پر ملکوں میں فساد بھی پھیلایا۔ قوم عاد نے بھی اور قوم سمود نے بھی اور فرعون نے بھی۔ عاد و سمود کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہے، اور فرعون کا معاملہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ کہا جب ان لوگوں نے سرکشی کی، فتنہ و فساد پھیلایا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو برسا دیا ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا۔ سب صبح مطلب برسانا، صوت سین واو طا، صوت مطلب کوڑا، چابک، عذاب، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب تو گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ مراد کیا ہے؟ آپ کے رب کی نگہبانی میں ساری کائنات ہے، نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کہ کس وقت، کیسے، کس مقدار میں اسے سزا سے دوچار کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، اس کو کیا پتہ کیا کر کے چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے گھات میں لگا ہوا ہے، کون کیا کیا، چاہے تو فوراً اللہ عذاب دے دے، چاہے تو کچھ دیر کے بعد دے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان لوگوں نے روئے زمین پہ سرکشی بچائی تھی اور فتنہ و فساد پھیلا کے رکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ و فساد کو، سرکشی اور ظلم و بربریت کو گوارا نہیں کرتا، نتیجے کے طور پر ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ عذاب کے کوڑا برسانے کی شکل یہ ہوئی کہ یعنی قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن اور 8 رات تیز و تند ہوا کے جھونکے چلا دیے۔ قوم سمود پر اللہ نے کبھی بجلی کی کڑک بھیجی، کبھی چیخدار آواز بھیجی، کبھی زلزلہ بھیج دیا، اور فرعون کا معاملہ تو ایسا ہوا، سیلاب کر لیجئے، پانی کے طوفان اور اس کے موج میں اسے ڈبو دیا۔ تو جو انسان سرکشی کرتا ہے اس کی سزا ایسی ملتی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے انسان کو دنیا والوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ آپ بڑے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجبور محض ہیں۔ اللہ چاہے گا تو بھی عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ پوری قوم کو اللہ نے ڈبو دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، عذاب سے دوچار کر دیا، بجلی گرا کے ہلاک کو برباد کر دیا، زلزلہ سے اسے تباہ کر دیا، یہ ہوا کے تیز جھونکوں سے اسے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب گھات میں، یعنی آپ کا رب نگرانی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان آیتوں میں قسم کھا کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے
بطور خاص اہل مکہ کو اور بطور عام قیامت تک کے سارے انسانوں کو کہ انسانوں تمہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ تمہیں قرآن کے بیان کردہ تاریخ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہے، جنہیں اللہ نے عظیم الجثہ بنایا ہے، قوی الہیکل بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، کہا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کو اپنی طاقت پر ناز بھی تھا، ساتھ ساتھ اونچی اونچی بلڈنگیں اور اونچی اونچی عمارتیں قائم کر کے فخر بھی کرتے تھے۔ ضرورت کے مطابق مکان بنانا کوئی منع نہیں ہے، غیر ضروری مکانات بنا کر کے اس کی نمائش کرنا۔ آج بھی نمائش کے سلسلے میں بہت ساری باتیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، رہنے کا گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا، مکانات بناتے ہیں بڑے بڑے، اس کے پاس اس کی صفائی ستھرائی کے بھی وقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن شان و شوکت بگاڑنے کے لیے اس قسم کی چیزیں بنا کے رکھتے ہیں۔ کیا قوم سمود ہو کہ قوم عاد یا فرعون ہو، ان لوگوں نے سماج کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو، شہر اور ملک کو ظلم بربریت سے دوچار کر دیا تھا، عوام کو مجبور کر کے رکھا تھا۔ سرکشی اتنی عام تھی کہ کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا، کہیں آنا جانا نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسے ظالموں کے ظلم کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا اور دنیا والوں کے لیے اسے سامان عبرت کے طور پر پیش کر دیا۔ یہ اہل مکہ کو بتایا گیا کہ تم لوگ بھی پہاڑی علاقے میں رہتے ہو، تم سے بالکل قریب ہے ان لوگوں کا زمانہ، ان لوگوں کا دور یا ان لوگوں کی بستیاں، ان لوگوں کی بستیوں سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور بہت قریب کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون پر عذاب، دنیا والے اسے جانتے ہیں، تاریخ کا مشاہدہ معائنہ کیجئے اور فیصلہ کر لیجئے کہ اگر آپ لوگوں نے بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان کی جانب سے پیش کردہ معجزات و نشانی کی توہین کی، تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ پیغام آج بھی موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود ہے کہ جو انسان بھی اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرے گا، اگر وہ توبہ کی توفیق نہیں پاتا تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کوتاہیوں پر اشک ندامت بہانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ کی جانب سے ہمیں عطا کی گئی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ ناقدری اور ناشکری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ۔